اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ وما کان، اور نہیں ہے مجال، نہیں ہے کسی کی لائق، لنفسن، کسی بھی جان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ان تموتا، کہ اس کو موت آئے، وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے بغیر۔ کسی بھی انسان کو موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ موت کے مالک اللہ، موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ کتاب مؤجلہ، وہ اللہ نے انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ رکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس انسان کی کتنی زندگی ہے اور کب اس کی موت آنی ہے، اس سے پہلے کہیں آ نہیں سکتی۔ یہ وہی غزوہ احد کے حوالے سے آیات چل رہی ہیں کہ انسان میدان جنگ میں جائے یا وہ گھر میں بیٹھا رہے یا قلعوں میں چھپ کے بیٹھا رہے، جب موت آئے گی تو اس کو ڈھونڈ لے گی، اور جب موت نہیں آئے گی تو کبھی بھی نہیں ڈھونڈے گی۔ جس کی کتنی بڑی مثال ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بستر مرگ پہ تھے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی ہے اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ تلوار کا، نیزے کا، برچھی کا زخم نہیں لگا، لیکن میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح چارپائی پہ مر رہا ہوں۔ تو اگر موت آتی تو پھر اس سے زیادہ میدان جنگ میں اور کون حقدار تھا، اور آپ کو شہادت کی بڑی آرزو بھی تھی، لیکن چونکہ لقب سیف اللہ مل چکا تھا تو اب وہ سیف اللہ تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی نا کسی کے ہاتھوں سے۔ تو اس لیے ہر انسان کے وقت کا مقرر ہے موت کا، اس سے پہلے وہ نہیں آ سکتی۔ انسان بے فکر رہے، اور یہ میرے رب کو پتہ ہے کہ کب انسان کو آنی ہے موت۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا یہیں بدلہ لے لے اللہ سے، ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی آخرت پہ اس کی نظر ہی نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہی نہ ہو، بس یہیں تک اس کے محدود ہے، دنیا بنانا، نام بنانا، عہدوں پہ جانا، مال کمانا، جو بھی جس طریقے سے وہ چاہتا ہے اپنی شہرت حاصل کرنا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دے دیں گے۔ وَمَن يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی آخرت کی نیت سے اعمال کرے گا، آخرت کی نیت سے اپنے کام کرے گا، تو ہم اس کو آخرت میں بدلہ دیں گے۔ تو مومن وہی ہے کہ اس کو دنیا میں بدلہ ملے یا نہ ملے نیک کام کا، اور ہر نیک کام کا ملتا نہیں ہے، کہیں کوئی تھوڑا سا ایسا ملتا ہے، اصل آخرت ہے تو اس کو ہم آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا دار کی اور ایمان والے کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ وہ سب کچھ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، ایمان والا چاہتا ہے یا اللہ سب کچھ آخرت میں ملے۔ دنیا کا ملا ہوا عارضی، مرنے پہ ختم ہو جائے گا، آخرت کا ملا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سنجزی الشاکرین، اور ہم جزا دیں گے، عنقریب ہم جزا دیں گے، صلہ دیں گے شکر کرنے والوں کا، جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے ساتھ راضی رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اعمال کرتے ہیں، اسی کے لیے اعمال کرتے ہیں، ہم ان کو عنقریب بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ بہت بہترین ہوگا جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کیا جائے گا۔ کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اے ایمان والو تم سے پہلے بھی بہت سے من نبیٍ انبیاء تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزرے ہیں۔ قاتلا، جو لڑے، معہو، ان کے ساتھ، ربیون، رب والے۔ آپ سے پہلے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ربیون، جو رب والے ہیں، اللہ والے ہیں، اہل اللہ، وہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اقامت دین کے لیے جہاد کیا، قتال کیا، وہ ان کے ساتھ لڑے ہیں۔ تم کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں کر رہے ہو، یہ پہلے بھی اللہ ان کو آزماتا رہا، اور اقامت دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے
یہ آزمائش پہلے بھی آتی رہی، اور انبیاء کے ساتھ اللہ والے کثیراً بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، انہی کو بھی کامیابی ملی ہے۔ یعنی یہ عمل اور یہ کردار جو ہے جو پہلے لوگ تھے ان کے پاس بھی تھا، اور آج تمہیں اسی کردار کا ثبوت دینا ہے۔ فما واہنو، تو پس نہ انہوں نے ہمت ہاری، وہ جو انبیاء کے ساتھی تھے انہوں نے وہن ہوتا ہے دل کی اندر دنیا کی محبت زیادہ ہو جانا اور دین کی اور آخرت کی محبت کم ہو جانا، موت سے ڈر لگنے لگنا، تو ان کے اندر وہن نہیں آیا، وہ ہمت نہیں ہاری انہوں نے۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں انہیں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، دین کی سربلندی کے لیے انبیاء کا ساتھ دیتے ہوئے، ان کے اندر بالکل انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، ایک سے ایک آزمائش آتی گئی ہے، وہ سب پہ پورا اترتے گئے ہیں۔ یہ پہلے لوگ بھی ایسے تھے۔ وَمَا ضَعُوفُوا، اور نہ ہی وہ بزدل ہوئے اور نہ وہ ضعیف ہوئے، یعنی ناتواں ہوئے، یعنی انہوں نے نہ دل ہارا نہ وہ بزدل ہوئے۔ وَمَسْتَقَانُوا، اور نہ ہی وہ دبے ان سے، نہ دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے کبھی بھی انہوں نے گھبراہٹ محسوس نہیں کہ ان سے دب کر نہیں رہے، ہمیشہ ان سے اوپر سے آئے، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ مرنا بھی ان کے لیے کامیابی اور جینا بھی ان کے لیے کامیابی، اس لیے وہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے دبے نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، ان ساری مصیبتوں پہ جو صبر کرنے والے ہیں اور اپنے عالی ہمت لوگ ہیں، وہ ہمت ہارنے والے نہیں ہیں، بزدلی دکھانے والے نہیں ہیں، اور کسی سے دبنے والے نہیں ہیں، اللہ کے غلام اور نبیوں کے غلام۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو صبر اور استقلال کے پیکر ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے وہ تو کامیاب ہو گیا نا۔ وما کانا، اور نہیں تھی، قولہم، ان کی بات، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ بھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والے ہیں وہ بھی، ان کی یہ بات نہیں تھی مگر مگر ان قالو، کہ وہ کہا کرتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا، اور جو زیادتی کی ہے، من امرنا، ہم نے اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں، اپنے جو دنیا کے کام تھے، جو ہم نے اعمال کیے اس میں ہم سے جو غلطیاں ہوں گے، جو ہم ہو گئی، وہ ان کو معاف فرما دے۔ وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری قدموں کو ثابت قدم کر دے کافروں کے سامنے، یا اللہ تو ہمیں کافروں کے سامنے سر بلند کرنا اور ہمارے قدم جما کے رکھنا، اور ہمیں کافروں کے سامنے سرخرو کرنا، اے اللہ۔ یہ ان کی دعا ہوتی تھی، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھی، یہ ان کی بھی دعا تھی۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے بدلہ اس دنیا میں، وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا جو بدلہ ہوگا اور آخرت کا جو ثواب ہوگا وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا، بہت بہترین ہوگا، بہت حسین ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ درجہ احسان کو پہنچنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو نیکیوں کی اس روش تک پہنچتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافروں کی بات مانو گے، اے ایمان والو اگر ان کافروں کی بات مانو گے، یردوکم، پھیر دیں گے تم کو، علاوہ اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین، تو پس تم ہو جاؤ گے خسارے والے۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی باتوں میں نہیں آنا، اللہ سے ڈرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ ان کی بات مانو گے تو یہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور پھر تم خسارے والے ہو جاؤ اور آخرت میں نقصان پانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، تم یقین رکھو صرف اور صرف بلکہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور اس سے زیادہ کوئی اور مدد دینے والا نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوں گے، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔